حسین کے خلاف یہ جو واقعہ ہوا ہے، پہلی بنا پڑی، دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے. اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا، اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے. خلافت آ گئی ہے تو دین نہیں ہلا تھا. اتنا دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی. یزید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے. لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو. بچے تو نہیں بیٹھے تھے نا جی. نماز اسی طریقے سے، زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا، حج کا انتظام جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا اس ٹائم کا، مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا، چلاؤ آگے. ٹھیک ہے. سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں، انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا، تو اس سسٹم کے وہ ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ، آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام، سوچیں انہوں نے کیا کیا آگے کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے. کسی کو نہیں، یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا، سیف پلے کر لینا، کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں ہے. عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا، خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام. جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. It's not a small matter. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی یزید نے. ٹوٹا نہیں، ظاہر ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا. عباسیوں نے بھی وہی سسٹم چلایا کہ، اور اس کے بعد امیہ کے بعد عباسی آئے، 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا، مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے. کیا مطلب ہے نارسسزم؟ اب مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کیا سی وی دکھا بیٹا، تجھے کیوں، تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس، یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے، دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت، وہ ڈسکوالیفائی اس کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا، مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں، تو نہیں بنے گا، جس مرضی کو بناؤ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. دس از اے پرابلم دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام، لیکن انسانوں سے ہی ہوگا. ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح، بات یہی صحیح، کتاب یہی درست ہے، تو وہ تو ایسے ہو جائے گا. یہ واحد امت ہے جس پہ غیب کا ٹیسٹ آیا. پچھلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک دو ہسٹری پڑھ لیں، قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کتابیں پڑھ لیں. روز ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کسی چیز کی بارش ہو رہی ہے، کبھی کس چیز کی، پھر آگ کا ایک شعلہ زمین میں چل رہا ہے، آگے آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے. اس سے پہلے سمندر پھاڑ چکے ہیں وہ. آج میں اور آپ سمندر پھاڑتا ہوا دیکھیں، اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے؟ سوچے ذرا، ان کے اوپر معجزے کے معجزے آئی جا رہے ہیں. اور نخرہ دیکھے بنی اسرائیل کا، منو سلوہ اتری بھی ہے اور کہہ رہے بور ہو گئے یار، بور ہو گئے. آپ میری اور آپ کی، ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی اور، ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. بچت ہے الحمدللہ، سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا. ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا، کرتوت ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے. سوچیں ذرا، ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. اس لیے شاید پرسنٹیج میں ہم 1% بھی ہوں. نبی السلام نے اس لیے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بھائی ابھی آنے ہیں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی السلام نے کہا نہیں تم میرے ساتھی ہو، بھائی میرے وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے میرے پر ایمان لا کے وہ والے کام کریں گے جو تم ابھی کر رہے ہو. ہمارے بارے میں بات تھی نا. وہ جارج نہیں تھا ان کا جو چیف آف ڈونلڈ رمسفیلڈ یورپ کا، جب خالد بن ولید کے پاس آیا تو خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید سپر وائرل تھے نا، تو کہتا ہے کہ وہ میں نے وہ خالی تلوار دیکھنی تھی جو تمہارے نبی نے آسمان سے منگوائی ہے، جو ٹوٹتی نہیں ہے. خالد بن ولید ہارتے ہی نہیں تھے، تو خبر یہ پھیلی ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی یوٹیوب پہ اس وقت کہ اس کے پاس کوئی خاص تلوار ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں تو ایک جنگ میں 11 تلواریں توڑ دیتا ہوں، تو اس تلوار کو ڈھونڈنے آیا، اس کا نام اسلام ہے، وہ نہیں ٹوٹتی. سمجھ رہے؟ تو کہتا ہے تو اگر میں اسلام لے، دیکھیں یورپ کا سسٹم بیوروکریسی، اسلام کا سسٹم بتایا جا رہا ہے. کہتے میں اگر اسلام لے آؤں تو میں تمہارے جتنا ہو جاؤں گا برابر، رینک وہی ملے گا. ہے تو جرنیل ہی نا.
اس سسٹم کا. تو خادم دینے کا نہیں وہ رینک تو نہیں مل سکتا آپ کو جو ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائے. تیرا میرے سے اوپر کر رہے ہیں کہ بے وقوف, تو بغیر دیکھے نبی پہ ایمان لائے گا. غور سے سمجھیں اپنی اوقات کو, اتنا اونچا کیا نبی نے ہمیں, ہم سمجھ نہیں رہے. 1% بھی کام کر لیا نا ہم نے سسٹم کے لیے, 1% بھی, ادھر سے ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالب کے آس پاس کہیں پہ جنت میں نام لکھا ہوگا, آس پاس ہی. وہ لیول تو ہمیں ہی پتہ نہیں اچیو ہونے نا ہم سے, 1% سے یا 100% سے بھی نہیں ہونے, مگر اس سرکل میں شاید انٹر ہو جائیں. اتنی آسان سی بات.